ایپل میں نے سیب. السلام علیکم بھائی جان. السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. انک پارٹ میں نے سیاہی کی دو ہاتھ. کائٹ میں نے پتنگ، پتنگ میں نے گڈی. پتنگ میں نے گڈی ہوندا اور پتنگ میں نے کتا ہوندا. الف سے اچھی، گاف سے گڑیا، جیم سے جاپانی. لوٹ لیا ہے تو نے ایک مسافر پاکستانی. او گڑیا جاپانی، او گڑیا جاپانی، او گڑیا جا جا پانی، او گڑیا جا جا پانی. یار یہ بہت ہی بدتمیز ہے. کیڑا والا؟ یہ والا جو ہے خچر. یہ جو یہ خچر جسے اچھا تو ساڈے سارے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں تم نے گانا فٹ کیا ہوا ہے. بھائی جان یہ بیچارے خان صاحب لوگوں نے نہ کوئی اے یار سارے ہی خان صاحب ہیں یہاں پہ. سارے انکلوڈنگ مائی سیلف. میڈم انہاں کو سبق یاد کراؤ. ہاں پڑھو. کہتی ہے آفتاب صاحب، جناب یہ ملک میں جو تبدیلی آ گئی، یہ ہمارا مینجمنٹ اسکول کا چینج ہونا چاہیے. ابھی ہمارا پرنسپل پی ایم ایل این کا لگاؤ. وہ بیچارہ بے ضرر سا ہے. میرا خیال ہے آپ تو پارٹی لیس ہیں. ہاں جی بھائی یہ پارٹی لیس بھی ہے اور جینڈر لیس بھی ہے. مال ہے یار تم اپنے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ پرنسپل کے ساتھ یہ کرتے ہو. اچھا ان کو غصہ بھی نہیں چڑھتا اور ان کے اندر خون جوش بھی نہیں مارتا. یہ سپائن لیس بھی ہیں. ہائے ہائے انہاں نوں تے ساڈا حکمران ہونا چاہیے. بڑی فلسفیانہ گفتگو کرتے ہو. جو اس قوم نہ ہوگی ہن فلسفیانہ بھی نہ کریے. ناوے مولا ویسے کی زیادتی ہے. کوئی سیاسی گال نہ تھی سی. ٹھیک ہے یہ سیاست تو پاک سکول ہے ساڈا. پلیز دیکھو بالو ہاتھی آیا، دیکھو بالو ہاتھی آیا، اپنا بچہ گھن کے آیا، اپنا بچہ گھن کے آیا. چھوٹی چھوٹی اکھیں آلا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں آلا، وڈے وڈے کنے آلا. ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ. اچھا والا تساں اوے پڑھ سو جی میں آکھساں. ٹھیک ہے. بیل باجی چھوٹی یہ جی باجی، بیل بیل باجی چھوٹی یہ جی حاجی، الف مد آ پہ الف پا آ پا، الف آ پیر پا آ پا، پہ الف پا پہ الف پا پا پا، بیل پا پیر پا پا پا. پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا، بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا، مگر یہ تو کوئی نہ جانے کہ میری منزل ہے کہاں. پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا. ਭਾਜੀ کیسا لگیا؟ ایسی فضول بے تکی باتیں ہر دفعہ یہی کر رہے ہیں. کوئی نئی چیز لے کر آیا. نئی چیز کی بمب لیوا ٹول کی. وہ میرے پاس ہے، تمہیں چاہیے تو بتاؤ. لاسٹ ٹائم ہم پڑولی لے کے آئے تھے. تمہیں پتا چھوٹی جگہ اسی گھنٹی نہیں بجاؤندے بمب رکھے آ. افغانی بھائی آپ کو جو پوائم یاد کرائی تھی وہ میں نے یاد کیے. بیبی بیبی یس ماما ایٹنگ شوگر نو ماما ٹیلنگ لائے نو ماما اوپن یور ماؤتھ آہا ہا. اس میں دراصل آفتاب صاحب یہ بچہ جو ہے چینی کا بزنس کرتا ہے. اس نے آگے سیاستدان بننا ہے، بلیک کرنا ہے، چینی ذخیرہ بنانا ہے، اسی لیے اپنا ماں سے جھوٹ بول رہے ہیں. چالاک ہے یہ مکار ہے، اپنا ذہن ابھی سے تیار کر رہا ہے فراڈ کرنے کے لیے. تو اس نے بولنا نا کہ جھوٹ بولتے ہو، منہ دکھاؤ، کہتا ہے آ آ آ. تو اس نے یوں جب کیا تو منہ میں نہیں تھی، اس نے بورے میں چھپائی تھی. یہ شوگر مافیا ہے، بہت خطرناک ہے. خان کمال کا آدمی ہے. بھائی جان اے شعور ہے جڑا اے سکول چوں ملتا ہے. اے شعور اسا دیتا ہے. اور جڑیاں لیک گلاں کردا مینوں لگدا ہے اس سکول چوں بھی نکل جانا. لگتا ہے اس اسکول کا پرنسپل نوم چومسکی ہے. نہیں وہ تو اے صحیح جڑا بیٹھا ہے. یہ خاتون ہے؟ نہیں صحیح اے خاموش چومسکی. خاموش چومسکی. واہ. انہوں نے 16 جماعتیں کی ہیں اور بالکل خاموشی میں کی ہیں. ہاں جی ٹیچراں نوں نہیں پتہ لگیا ساڑا پڑھ گیا. آسان ایک سوال پوچھنا ہے جناب میں تو چاہتا ہوں کہ آپ پوچھیں. آج جڑا نواں سلسلہ شروع ہوا سیاست والا، ہاں جی یہ کنی کو دور جاسی؟ زیادہ دور جاتا نظر نہیں آتا مجھے. بس اکتوبر نومبر تک ہی جائے گا. تو کیسے الیکشن ہوگا، پھر الیکشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے؟ انہیں چاہیے، ورنہ جو صورتحال ہے بہت خطرناک معاملے کی طرف جا رہی ہے، خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے صورتحال.
اور اس وقت آپ نے دیکھا نہیں کس قدر والٹائل ہے سوسائٹی, جی chaos ہے ہر جگہ. کیوس کی طرف جا رہا ہے معاملہ. جی یا بہت پولرائزیشن ہے اور جو اچھی چیز نہیں ہے. ایسی پولرائزیشن اس سوسائٹی میں جو بہانے تلاش کرتی ہے, اور آگے چل کے خدا نہ خواستہ جلتی پہ اگر تیل چھڑک دیا کسی نے اور, تو واقعی بات خانہ جنگی کی طرف چلی جائے گی, اور اس کی لپیٹ میں ہر چیز آئے گی. when I say ہر چیز, try to understand, ہر چیز آئے گی اور آپ کی ایگزسٹنس کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. 5th جنریشن وار یہی ہے سر. یہ ہو رہی ہے 5th جنریشن وار چل رہی ہے, دھڑا دھڑ ہائیبریڈ وار چل رہی ہے آپ کے خلاف. آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ فورسی نہیں کیا تھا. اور سی کا جہاں تک تعلق ہے, وہ چیزیں ہم فورس ہی نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اس کی وجہ ہے کیا؟ ہمارے جو دانشور تھے نا, جی جو ہمارے سینسبل لوگ تھے, سوچ بچار کرنے والے, اول تو وہ ویسے ہی فارغ ہو گئے. پچھلی جنریشن ختم ہوئی, اگلی جنریشن کرپٹ ہونا شروع ہوئی, کیونکہ کرپشن انتہا کی ہے. ہماری سوسائٹی موسٹ کرپٹ سوسائٹیز میں سے ایک ہے. ہمارا دانشور کرپٹ ہو چکا ہے, اور دانش اللہ کا خاص تحفہ ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ کرپشن میں انڈلج ہو گئے, اسی وقت واپس لے لیتا ہے. اب برائے نام دانشور ہیں, ان میں بجز دانش باقی سب کچھ ہے. سر اس کا انجام کیا ہوگا, یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ فی الحال تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. انجام اچھا نہیں ہوگا, تصادم کی طرف جا رہے ہیں. اور سوسائٹی جب, جیسے پہلے میں نے کہا, جب تصادم حد سے تجاوز کرتا ہے تو ان اداروں کو خام خواہ بیچ میں انوالو ہونا پڑتا ہے جنہیں نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے یہ صورتحال, میں اس کو ہمیشہ اپنی نیشنل ہسٹری میں, نیشنل پالیٹکس میں کیسنڈرا کراسنگ کہتا ہوں. اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی تو کم از کم اس کا ون لائنر ضرور پڑھیں. وہ ایک ریلوے ٹریک ہے جس پہ فل سپیڈ پہ گاڑی آ رہی ہے. وہ کیسنڈرا کراسنگ ایک جگہ پر, وہاں پل ٹوٹا ہوا ہے, اور چند لوگوں کو پتا ہے جو فل سپیڈ پہ گاڑی جا رہی ہے, اور اس نے کیسنڈرا کراسنگ پہ جا کے نیچے گرنا ہے گہری کھائی میں. تو جس طرف صورتحال جا رہی ہے, جو معاملات بن چکے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایک بہت زیادہ دور ہے. اس کا یا تو ابھی سے سد باب کیا جانا چاہیے, اور یا پھر آنکھیں بند کر کے سکون کے ساتھ کیسنڈرا کراسنگ کا انتظار کرنا چاہیے. کیا 22 کروڑ کے اس ملک میں 10 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو اس پولرائزیشن سے ملک کو بچا سکیں؟ 500 لوگ ہوں گے بھائی, 5000 مل جائیں گے. چشمے بینا ہی نہیں انہیں تلاش کرنے کے لیے. یہ بات کسی کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب تلاش کرنے بیٹھیں گے نا تو ٹائم لگے گا, لیکن یہ ایک قومی فریضہ سمجھ کے, ایک بندہ آیا تھا, اس نے آ کے معاملات کیے, اس سے مس ہینڈل ہوا, آپ اسے گائیڈ کرتے, اسے سمجھاتے, اس کو ساتھ لے کر چلتے. آپ نے بھی اسے کہا, جیسے وہ کوئی بزرگ کہتا ہے نا کہ بچے نہ کرو, پھسل جاؤ گے, گر جاؤ گے, اور وہ پھر بھی باز نہیں آتا. عمران خان باز نہیں آ رہا تھا, اس میں کوئی شک نہیں, وہ منمانی کر رہا تھا, لیکن پھر اس بزرگ کی یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ اللہ کرے یہ گرے, اس کو سمجھ آئے کہ میں اسے ٹھیک سمجھاتا تھا. ادارے بزرگ ہوتے ہیں, سمجھاتے ہوئے وہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا جو کرنا چاہیے تھا. تو بندے تلاش کریں, بندے آپ کے پاس بہت ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ ہر دفعہ کو 25-30 نئے بندے تلاش کریں اور انہیں کہیں جی ملک چلائیں. ملک اس طرح چلتے ہیں. جو آپ کی پبلک اوپینین ہے, جو آپ کی جنرل ول ہے, اس کا احترام کرنا بے حد ضروری ہے. اور اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے, پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے. 2/3 میجورٹی دیں, نواز لیگ کو دے دیں, پیپلز پارٹی کو دے دیں, عمران کو دے دیں, کسی ایک کو دیں, اسے کہیں اچھا جی 5 سال اس ملک کو ٹھیک کرو. کوئی تیار ہی نہیں ہے. یہ ملک ٹھیک ہونا افورڈ ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم اس وقت نرغے میں ہیں ان لوگوں کے جو اس وقت مالک و مختار ہیں. یہ نیو کونس کیا ہیں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں آج کل, جو کچھ ہو رہا ہے, یہ نیو کونس کروا رہے ہیں, اور آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. یہ ایک بہت بڑی وارننگ تھی جو سری لنکا کو ملی, عمران خان کو ملی, اور میکسیکو کو ملنے والی ہے, بہت ساروں کو. اور اردوغان اگلا شکار ہے سر. جی, اردوغان کو آغاز وہاں سے ہوا تھا, لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے بچ گیا, اور بہت سے ہیں جو اس کا شکار ہوں گے. اس پر ہر ایک کو اپنے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے یہاں آ کے آپ باسنگ نہیں کر سکتے, ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے, چھیڑتے نہیں ہیں, ہم اپنا معاملہ چلا رہے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے بنیادی طور پہ آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا, غیرت مند ہونا پڑے گا. غیرت مند ہونے کے لیے سیلف ریلائنس بھی ایک چیز ہے. یہ تو کوئی غیرت نہ ہو کہ جی میں بڑا غیرت مند ہوں لیکن میں مانگت ہوں.
ہماری مثال ایگزیکٹلی وہ ہے. میں بڑا غیرت مند ہوں لیکن میں چوک میں بیٹھ کے مانگتا ہوں. یہ چینج ہونا چاہیے. مانگنے کا کلچر ختم ہونا چاہیے. جب تک یہ کلچر رہے گا ہم نہ غیرت مند ہو سکتے ہیں اور نہ اپنے فیصلے خود کر سکتے. آخر انڈیا بھی, میں بار بار مثال دیتا ہوں, کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں انڈیا کی مثال دینا پڑتی ہے. انڈیا نے قرض لینے سے انکار کیا تھا نا, بالکل بڑی مشکلیں برداشت کی, اور ایک وقت ایسا آیا کہ اب وہ بغیر قرضے کے چل رہے ہیں. آپ کو کیا موت پڑتی ہے, میرا آپ سے یہ سوال ہے. کیوں؟ آپ کے ہاں تن آسانی اتنی زیادہ ہو چکی ہے, آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ نے یہ فکرے سن رکھے ہیں کہ وی ول گو بیک ٹو کیملز. آپ نے یہ فکرے سن رکھے ہیں کہ ہم گھاس کھا لیں گے, پتے کھا لیں گے. اب کرنے کا وقت ہے, واقعی گھاس کھائیں, پتے کھائیں. یہ تو ایک رمضان اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنے اعصاب پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. میں نے گزارش کی تھی اور ہر رمضان میں کرتا ہوں کہ یہ چیزیں رمضان میں نہ خریدیں. آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ 2 مہینے کے لیے کہیں کہ جناب میں نے شوگر کا استعمال 1/4 کرنا ہے, پیٹرول کا استعمال 1/4 کرنا ہے. آپ حالات دیکھ لیجئے گا. اب کرنا کیا ہے سر؟ اب یہی کرنا ہے کہ تصادم کو اوائڈ کرنا ہے. قصہ مختصر, اب کیسے کرنا ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے. بہت اچھی بات. ہماری مثال اس وقت آغا صاحب اس پتنگ جیسی ہو چکی ہے جو اتنا اڑ کے بہت دور جا کے اب آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. ایک تو وہ آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی, اندھیرا ہو چکا ہے. اس کو واپس لانا, اس کے لیے سکل کی بھی ضرورت ہے, حکمت کی بھی ضرورت ہے, صبر کی بھی ضرورت ہے, اور یکجہتی کی ضرورت ہے. یار فی الحال سارے کام چھوڑو, اس کمبخت کو واپس لاؤ. یہ کہیں اٹک گئی, گر گئی تو گئی, اگلے حالوں میں جاؤ گے. اچھا جی, وہ سنائے نا ذرا یہ جو ملک ہمارا ہے. لاؤ جی پاجی پھر آج بلو آج تم بہت خاموش ہو ویسے. سر جی صورت حال ہی ایسی ہے, بولنے کا کچھ دل ہی نہیں کر رہا, اوپر سے گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ کیوں؟ پشاور جلسے میں گیا تھا, بس کوئی حال ہی نہیں رہا, نعرے مار مار کے برا حال ہو گیا سر جی. کیسا رہا جلسہ وہاں پہ؟ سر جی کچھ نہ پوچھیں, بہت زیادہ خلقت تھی, بہت زیادہ. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے قوم کہاں تھی, اتنے شکوے شکایتیں کرتی تھی, اب جلسے کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہے. یہی تو اس کا فائدہ ہوا ہے. وہ ٹھیک کہا تھا حسن نثار نے یہاں بیٹھ کے کہ کبڑے کو لات راس آ گئی. ورنہ عمران خان کے بارے میں نے انتہائی معتبر لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ آفتاب صاحب لکھ لیں پکے کاغذ پہ کہ عمران خان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ آج سے صرف 6 ماہ پہلے کی بات ہے. چلو لیٹ سے 8 ماہ پہلے کی بات ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. مے بی ٹینیور پورا کر جاتا تو یہی ہوتا. یہی ہونا تھا, ایگزیکٹلی یہی ہونا تھا. اور اسے بھی یہ پتا تھا. یہ تصادم جو ہے نا عمران کا, کچھ معاملات پہ کچھ اداروں کے ساتھ شروع اس پہ ہوا تھا کہ عمران نیو کہ آن مائی اون میں الیکشن سے نہیں گزر سکتا, تو اسے کرچز کی ضرورت تھی. اسی سے قصہ شروع ہوا اور کابل والی ایپیسوڈ, اور اس کے بعد دا ریسٹ از ہسٹری. کوئی اور سوال, کوئی دانشوری؟ نہیں یار, بلو سے سنیں. یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے, یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے. غیرت کا جنازہ نکلا ہے, امید نہیں کوئی آس نہیں. غیرت کا جنازہ نکلا ہے, امید نہیں کوئی آس نہیں. ہم تلوے چاٹ کے خوش ہیں بہت, عزت ہی ہم کو راس نہیں. ہم تلوے چاٹ کے خوش ہیں بہت, عزت ہی ہم کو راس نہیں. قومیت پارا پارا ہے, یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے. یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے. غیرت کا جنازہ نکلا ہے, غیرت کا جنازہ
जनाजा निकला ओ वाह 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 गैरत का जनाजा निकला है हाँ जी हाँ गैरत का हाय हाय गैरत का हाय हाय गैरत का हाय हाय गैरत का हाय हाय गैरत का गैरत का गैरत का जनाजा निकला है उम्मीद नहीं कोई आस नहीं गैरत का जनाजा निकला है उम्मीद नहीं कोई आस नहीं हम तलवे चाट के खुश हैं बहुत इज्जत भी हमको रास नहीं हम तलवे चाट के खुश हैं बहुत इज्जत ही हमको रास नहीं कौमी